بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، انتقال کرنا ہے، اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کی ارواح یعنی روحیں اس عالم برزخ میں رہتی ہیں، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہی ہے۔ قبر پر آنے والوں کو روح پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہے وہاں پر چلا جائے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، اور ہمارے بھائی بہن بھی ہے، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو معاملے ہیں وہ اچھے ہے یا مشکل ہے، سخت ہے یا آسان، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے برعکس جو گنہگار بے نمازی انسان ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنوایا، اور اب تم مجھے ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ تو مردے کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام رشتہ دار دوست اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلاں فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا، اور وہ اس کو سلام کہتا ہے، تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے،
اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اتنی سخت بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ اور پیارے دوستو، جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش میں زندگی گزارے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو بہت سکون تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ پیارے دوستو، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ملتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی ڈراؤنی راتوں سے، قبر کے اندھیرے سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا
قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اسی لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت قبر اور حشر میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہر بار کی طرح اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے یاد سے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔